حارث نواز صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کے لوک سبھا میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو فیلڈ مارشل کا بیان ہے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن بھارت پراکسی وار جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، اس میں شدت آ رہی ہے۔ اس تناظر میں ان کا یہ بیان کتنی امپورٹنس رکھتا ہے اور اس سے کیا میسج کنوے ہو رہا ہے؟ صدف دیکھیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت ہی کلیئر بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنے بڑے دشمن کو 4 سے 6 گھنٹے پہ گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا ود دا سپورٹ آف ایئر فورس اینڈ نیوی، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور اس سے جو انڈیا کی سکت ہوئی ہے، جو ان کی بے عزتی ہوئی ہے، آئی تھنک وہ ابھی تک اس کو وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب ان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پراکسیز کو یوز کریں، چاہے وہ فتح ہندوستان ہو یا فتح خارج ہو، ان کو لے کے چلیں، بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، اس کے بعد جا کے پاکستان میں پرابلم کریٹ کریں۔ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب ایک اتنی مسلح ہماری اسٹرانگ ملٹری فورس اتنی بڑے دشمن کو 6 گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیک میں مجبور کر سکتی ہے، تو یہ 1500 2000 جو لوگ یہ جو ان سیتھ کو برگلایا ہوا ہے، یہ کیا کریں گے؟ اور چیف آف آرمی صاحب نے بڑی کلیئر بات کی، اس کے لیے میں قومی یکجہتی چاہیے۔ جیسے پوری قوم کھڑی ہو گئی اس انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے چیف آف آرمی صاحب کی چھتری کے نیچے، فوج کی چھتری کے نیچے، بیکاز یو فائٹ ایز اے نیشن، اس کی طرح ضرورت ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو جائے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے۔ نمبر 2 دیکھیں، اس میں جو انڈیا کیوں سب سے زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے، اس لیے دنیا نے دیکھ لیا کہ انڈیا ایک بہت ہی ارسپانسبل اور اس کے بعد جو ہے یہ امیچور نیوکلیئر ملک ہے، اور اس کی فوج انٹرینڈ اور نان پروفیشنل ہے، جو کہ اس نے اس سے ثابت کیا کہ اتنی ہی فالس فلیگ آپریشن پہ، جس پہ نہ پہلگام میں کوئی ثبوت نہ کچھ، اور ایک نیوکلیئر ملک کے اوپر حملہ کر دے، اس سے زیادہ امیچورٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پاکستان نے دنیا میں مشہور کر دکھا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے، اور ہماری فوج لڑاکا اور پروفیشنل ہے۔ یہ ڈفرنس پتہ چل گیا، اور اس کی وجہ سے دنیا، اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھے انڈیا کا جو اس وقت میڈیا ٹوٹل فالس، جھوٹا، کوئی اس پہ بیانے میں یقین نہیں کر رہا، پاکستان کا میڈیا بہت ایڈوانس کر گیا۔ دس از دا ڈفرنس جو لوگوں نے اس وجہ سے آپ یہ جو پراکسیز کا وقت ہے، یہ بھی اسی طرح اس کو لوگ اس کی بیانی میں نہیں کر رہے، بیکاز انڈیا has been now proven as a global terrorist ملک۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور ابھی بھی جس طریقے سے لوک سبھا میں دیکھیں نا، آج بھاگے نریندر مودی نہیں آیا، وہاں پر نعرے لگا رہے ہیں کہ بلاؤ پرائم منسٹر کو، he couldn't face the پارلیمنٹ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا شیلو انسان ہے، اور اب اس کی پاپولیرٹی کہاں ہے۔ یہ بالکل آپ نے ایک جو پوائنٹ اٹھایا ہے، اسی کو لے کے میں حسن کی طرف جاؤں گی۔ حسن، ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس ساری خفت کو مٹانے کے لیے کیا یہ جو جنگی ساز و سامان خریدا جا رہا ہے، اس میں تیزی آ گئی ہے، بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 28-29 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر جی انہوں نے اپنے کہتے ہیں نا مسلسل 2 دن پریل میزائل کے تجربات کیے۔ پاکستان بھی جواب دے سکتا ہے، پاکستان کے پاس جواب بھی، ہمارے پاس تمام تر ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں اس میں تیزی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایک اور کسی مس ایڈونچر کی طرف جا سکتا ہے بھارت؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، بھارت اس وقت بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا جو پولیٹیکل ٹرموائل انڈیا میں اس وقت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپریشن سندور والا جو ڈرامہ کیا وہ بہت بری طرح انڈیا کے منہ کے اوپر بیک فائر ہوا ہے، اور اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آپریشن سندور کے بعد انڈیا کی جتنی بھی ویکنیسز تھیں اور دا ورسٹ آف انڈیا انڈین گورنمنٹ کے لیے، وہ کھل کے سامنے آ گئی، ساری فالٹ لائنز ابھر کے سامنے آ گئی، اور بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے بعد پاکستان از مور یونائٹڈ دین ایور اینڈ انڈیا از مور ڈیوائڈڈ دین ایور۔
اور اب یہ جو ساری جو ایک فیاسکو ان کی جو 10 سال کی جو پالیسی میکنگ تھی، ان کی 10 سال کی جو ریڈیکلائز انہوں نے کیا اپنی پوری کی پوری سوسائٹی کو، جس طریقے سے ان کا پلان تھا نریندر مودی کا کہ یونی پارٹی گورنمنٹ لے کے آئیں گے اور اگلے آنے والے 100 سال بی جے پی اقتدار میں رہے گی اور 2030 تک ہم انڈیا فار ہندو اونلی یعنی ہندو راشٹرا بنائیں گے، ساری تقریباً 30 کروڑ کے قریب مائنورٹیز کو یا ہم فورسفلی کنورٹ کر لیں گے بیک ٹو ہندوازم، جو سو کالڈ یہ کہتے ہیں کہ سارے ہندوز سے یہ مذہب انہوں نے اپنا چینج کیا، ہم انہیں دوبارہ ہندو کریں گے یا ہم انہیں انڈیا سے باہر نکال دیں گے اور دلتس کو اور باقی یہ جو مائنورٹیز ہیں ان کا ہم استعمال کریں گے اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ وہ سارے کا سارا جو ایک ہوا کے اندر محل بنا رہے تھے وہ دھڑام سے آ کے گر گیا۔